السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ الحمدللہ، ہفتہ واری ذکر و فکر کی مجلس میں نفس مطمئنہ، نفس لوامہ، نفس امارہ کے بارے میں الحمدللہ مذاکرہ ہوا۔ ہمارے ایک محترم بزرگ ہیں، ان کے فرمان کے مطابق فرمانے پر کہ نفس لوامہ کے بارے میں کچھ اور مزید تھوڑی سی بات آ جائے۔ نفس لوامہ، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اس کی تعریف میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک نفس لوامہ ایک حالت پر قائم نہیں رہتا، یہ لفظ تلوم سے لیا گیا ہے، جس کے معنی تردد، تلون مزاجی کے ہیں۔ نفس لوامہ بھی اللہ کی ایک بڑی نشانی ہے اور اللہ پاک کی ایک مخلوق ہے۔ ہر گھڑی نئے نئے رنگ بدلتا رہتا ہے، کبھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، کبھی غافل ہو جاتا ہے، کبھی اللہ کی طرف بڑھتا ہے، کبھی پیچھے ہٹ جاتا ہے، کبھی لطیف بن جاتا ہے، کبھی کثیف، کبھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، کبھی پتھر بن جاتا ہے، کبھی نیکیوں کو پسند کرتا ہے، کبھی ناپسند، کبھی ان سے خوش ہوتا ہے، کبھی ناخوش، کبھی ناراض ہوتا ہے، کبھی راضی، کبھی اچھے عمل کرتا ہے، کبھی برے۔ غرض ہے کہ گھڑی گھڑی ہزارہ رنگ بدلتا رہتا ہے۔ بعض کے نزدیک لوم ملامت سے لیا گیا، پھر اس میں اختلاف ہے نفس لوامہ کس کا نفس ہے۔ بعض کے نزدیک مومن کا نفس ہے اور ملامت اس کی صفات مجردہ میں سے ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مومن ہمیشہ اپنے نفس پر ملامت کرتا رہتا ہے، فلاں کام سے کیا مقصد تھا اور فلاں کام کیوں کیا، اس سے تو اچھا فلاں کام تھا، اسے کیوں نہ کیا، وغیرہ۔ بعض کے نزدیک نفس لوامہ مومن کا نفس ہے، جو مومن کو گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اس میں ملامت کرتا ہے۔ یہ ملامت ایمان ہی کی دلیل ہے، کیونکہ شقی کا نفس گناہوں پر ملامت نہیں کرتا، بلکہ گناہ نہ کرنے پر آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرتا ہے۔ بعض کے نزدیک نفس لوامہ دونوں، یعنی کافر مومن کا نفس ہے۔ مومن ارتکاب گناہ اور ترک طاعت پر ملامت کرتا ہے، اور کافر ترک خواہشات اور لذات پر ملامت کرتا ہے۔ بعض کے نزدیک یہ ملامت قیامت کے دن پیش آئے گی۔ ہر شخص اپنے اپنے نفس پر ملامت کرے گا، برا ہے تو برائی پر اور نیک ہے تو کوتاہی اعمال پر۔ ہر شخص اپنے اپنے نفس پر قیامت کے دن ہر شخص اپنے اپنے نفس پر ملامت کرے گا، برا ہے تو برائی پر، نیک ہے تو کوتاہی عمل پر۔ یہ تمام اقوال ٹھیک ہیں، ان میں کوئی تصادم نہیں، کیونکہ نفس ان سب باتوں سے متصف ہے اور اسی اعتبار سے اسے لوامہ کہتے ہیں۔ لوامہ کے دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، لوامہ ملومہ، یعنی جاہل اور ظالم نفس، جسے اللہ اور اس کے فرشتے غیرت دلائیں گے۔ لوامہ غیر ملومہ، یہ وہ نفس ہے جو برابر اپنے جسم کو عملوں کی کوتاہی پر غیرت دلاتا رہتا ہے، حالانکہ مقدور بھر نیکیوں میں کوشش کرتا رہتا ہے۔ سب سے افضل نفس وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کی کوتاہی پر خود کو جھانکتا رہتا ہے، اللہ کی رضا کے کاموں میں برا کہنے والوں کی برائیاں سہتا رہتا ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ بلا شبہ یہ اللہ کی ملامت سے نجات پا جائے گا۔ لیکن جس کا نفس اپنے عملوں سے راضی ہو، وہ کوتاہی پر سرزنش نہ کرے اور دوسروں کی نکتہ چینی سے گھبرائے، وہ اللہ کی ملامت سے نجات نہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ شانہ ان دونوں نفسوں امارہ اور لوامہ سے لوگوں کو آزماتا ہے۔ جیسے نفس مطمئنہ سے عزت افزائی فرماتا ہے، نفس ایک ہی ہے، پہلے امارہ ہے، پھر لوامہ ہے، پھر مطمئنہ ہے۔ نفس ایک ہی ہے، پہلے امارہ ہے، پھر لوامہ ہے، پھر مطمئنہ ہے، اور یہ اطمینان اس کا انتہائی کمال اور سنوار ہے۔ اللہ تعالیٰ نفس مطمئنہ کے متعدد لشکروں سے تائید فرماتا ہے۔ اس نے اس کا ساتھی ایک فرشتے کو بنا دیا ہے جو برابر اس کے ساتھ رہتا ہے، اسے سیدھا رکھتا ہے، اس میں حق پھونکتا رہتا ہے، حق کی ترغیب دلاتا رہتا ہے،
اس کے حسین جمیل صورت دکھاتا رہتا ہے اور باطل پر سرزنش کرتا رہتا ہے، اس سے نفرت دلاتا رہتا ہے، اس کی گناہونی بری صورت دکھاتا رہتا ہے، اور قرآن کی تلاوت، اذکار اور نیک اعمال پر معاونت کرتا رہتا ہے۔ ہر طرف سے نیکیوں کی وفد اور توفیق کے سپاہی اس کے پاس آتے رہتے ہیں، انہیں قبول کرنے، اللہ کا شکر ادا کرنے سے اس کی مدد میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اب وہ نفس امارہ سے حوصلے کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے، اس کے لشکروں، ملک کا سلطان ایمان و یقین ہے، اور تمام اسلامی لشکر اس کے علم کے نیچے ہیں، اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ جمع رہا تو لشکر بھی جمع رہے گا، ورنہ بھاگ کھڑا ہوگا۔ پھر اس کے شکر کے سپہ سالار اور مقدمت الجیش ایمان کی شاخیں ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، وعظ و نصیحت، عوام کے ساتھ ہمدردی، حسن سلوک وغیرہ، اور اس کے اندرونی جڑیں، ان کا تعلق دل سے ہے۔ اخلاص، توکل، انابت، توبہ، محاسبہ، صبر، بردباری، فروتنی، مسکینی، دل میں اللہ کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت، اللہ کے احکام و حقوق کی عظمت، اللہ کے لیے، اللہ کے دین میں غیرت، بہادری، پاک دامنی، سچائی، شفقت اور رحمت ہے، اور ان سب کا سر اخلاص و صدق ہے۔ مخلص و صادق اس سیدھی راہ پر چلنے سے تھکتا نہیں اور پھونک پھونک کر قدم اٹھاتا ہے، لیکن شیطان غیر صادق و مخلص سے یہ سیدھی راہ چھڑا دیتے ہیں، اور وہ حیران سرگرداں رہ جاتا ہے، خواہ عمل کرے یا نہ کرے، بلکہ اس کے عمل بھی اللہ سے دوری ہی کا سبب بنتے ہیں۔ بہرحال جو اللہ کی مدد سے اللہ کے لیے قدم اٹھاتا ہے، وہ نفس مطمئنہ کے لشکر میں سے ہے۔ نفس امارہ کا ساتھی شیطان ہوتا ہے، اس سے جھوٹے وعدے کرتا ہے، نہ پوری ہونے والی امیدیں دلاتا رہتا ہے، اسے باطل میں جھونکتا رہتا ہے، برائیوں پر ابھارتا رہتا ہے، برائیوں کو خوبصورت شکلوں میں دکھاتا رہتا ہے، بڑی بڑی امیدیں دلاتا ہے، اور باطل ایسی صورتوں میں دکھاتا ہے کہ اسے بلا تعامل قبول کرے، اس کی طرف مائل ہو جائے، طرح طرح سے دھوکہ دیتا رہتا ہے، مثلا جھوٹی امیدیں دل میں ڈالتا ہے، مہلک خواہشات میں مبتلا کر دیتا ہے، جن میں خواہش و ارادے مدد کرتے ہیں، اسی سے اس پر ہر بری بات کی راہ کھل جاتی ہے۔ خواہش و ارادے سے بہتر کوئی شیطان کا معاون نہیں۔ پھر اس کے بھائی انسانی شیطانوں کو بھی معلوم ہے، ممنوعہ چیزوں میں سے اسے جھونکنے میں خواہشات سے بہتر کوئی مددگار نہیں۔ آخر وہ اس کی محبوب مرغوب چیز کو ڈھونڈ نکالتے ہیں، پوری کوشش سے اسے اس کی طلب کرنے پر آمادہ کرتے ہیں اور اسے گمراہ کر دیتے ہیں۔ پھر جب نفس خواہشات کا دروازہ کھول دیتا ہے تو اس دروازے سے اندر داخل ہو کر خوب فساد اور ادھم مچاتے ہیں، قتل و غارت گیری کرتے ہیں، جیسے دشمن کے شہر فتح کر کے ان میں لوٹ مار مچاتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ایمان کے تلاوت، قرآن کے ذکر اور نماز کے نشانات کو ڈھاتے ہیں، مسجدیں اجاڑ کر گرجوں اور آتش کدوں کو آباد کرتے ہیں، شراب خانوں اور قمار خانوں میں جا گھستے ہیں، بادشاہ کو گرفتار کر کے اس کا ملک چھین لیتے ہیں، اسے رحمان کی عبادت سے ہٹا کر رنڈیوں میں اور بتوں کی پرستش میں لگا دیتے ہیں، اور اطاعت کی عزت سے نکال کر گناہوں کے دلدل میں پھنسا دیتے ہیں، رحمانی سما سے دھکے دے کے شیطانی سما کی طرف پہنچا دیتے ہیں، اور رب العالمین سے ملنے کی توقع دور کر کے شیطانی بھائیوں سے ملنے کی رغبت پیدا کر دیتے ہیں۔ نتیجہ ہوتا ہے جو پہلے اللہ کے حقوق کی نگرانی کیا کرتا تھا وہ سور چرانے لگتا ہے، اور جسے عزیز و رحمان کی خدمت کا اعزاز حاصل تھا، آج وہی شیطان رجیم کی خدمت کے لیے مستعد ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ غرض کہ نفس مطمئنہ کا ساتھی فرشتہ ہے، نفس امارہ کا ساتھی شیطان ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان پر شیطان بھی اترتا ہے، فرشتے بھی، برے خیالات بھی آتے ہیں، اچھے بھی۔ شیطانی خیالات تو برائی پر، حق کو جھٹلانے پر ابھارتے ہیں، اور نیک خیالات بھلائی پر، تصدیق حق پر ابھارتے ہیں۔ پھر جس کے دل میں نیک خیال آئیں اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یقین کر لینا چاہیے اللہ کی طرف سے ہے۔ دوسری صورت میں شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ پھر آپ نے آیت شریفہ، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان ایک طرف تو تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے، دوسری طرف تمہیں بے حیائیوں کی رغبت بھی دیتا ہے، جس سے لازمی طور پر محتاجی آتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نفس اور شیاطین کے شر فتنے سے ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی
نفس امارہ کی شرارتوں ہم سب کی حفاظت فرمائے اور نفس مطمئنہ نصیب فرمائے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مدد فرمائے اور ہم سب کو نفس المطمئنہ نصیب فرما دے، اطاعت والی زندگی نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔